بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کے اس کلپ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو 10واں سال ہے اس کے عام واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شب ابی طالب کا وہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اور واپسی ہوگی، آپ نے وہاں پہ دوبارہ مکہ کے اندر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ چونکہ جناب ابو طالب کی عمر کافی ہو چکی تھی اور وہ شدید بیمار ہو گئے، تو کفار نے آخری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ابو طالب جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدد ہے، سپورٹ ہے، وہ ختم کر دیں۔ ان کا وفد، ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ یہ لوگ تھے، 25 افراد آئے اور ابو طالب سے ملاقات کی اور انہیں دوبارہ آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کسی طریقے سے کہ یہ ہمارے جو خدا ہے ان کو برا بنا کہنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں بیوقوف کہتے ہیں اور ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو آپ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں، آپ کے سامنے بات کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک ایسی کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہو تو تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ عجم تمہارے سارے کے سارے جو عجم ہے وہ سارا علاقہ آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ ان کا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ایک نہیں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ تو اسی وقت انہوں نے ہاتھ پیٹا، تالیاں بجائی اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالیں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کی، اس موقع پہ ساری کی صورت صاد نازل ہوئی اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اب بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ابو طالب سے یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ اس چند دنوں بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و حفاظت کی اور مکے کے جو بڑے لوگ تھے اور اہم حقوق کے عملوں سے اسلامی دعوت کو محفوظ رکھا۔ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے چند دن بعد، بعض مورخین کہتے ہیں کہ 3 دن بعد، بعض کہتے ہیں 2 ماہ بعد، رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ 65 سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے 25 سال کی رفاقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کی اور انہوں نے ہر موقع پہ آپ کی مدد کی۔ پہلے دن سے لے کے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کو تسلیاں دی، اپنا مال نشاور کیا اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پہ ایمان لائی، خدیجہ جب سارے کفر کر رہے تھے، اس وقت مجھے جھٹلایا، جب میری تصدیق اس وقت کی جب سارے جھٹلا رہے تھے، اور مجھے اس وقت اپنے مال عطا کیا جب مجھے سارے محروم کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ خدیجہ آپ کے ساتھ وہ لے کے آ رہی ہیں، کوئی سالن ہے، کوئی پانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے رہے ہیں اور انہیں جنت میں موتی کے محل کی بشارت دے رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شور و شوب نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد کرتے تھے اور بکری وغیرہ ذبح کر کے ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے یہاں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ جو سال تھا خاص طور پہ، یہ اس وجہ سے عام الحزن کہتے ہیں 10ویں سال کو، کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ جناب ابو طالب کی وفات کا دکھ ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پھر آپ نے اس کے کچھ عرصہ بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو یہ مشقت اور مصیبت جاری تھی اور تکالیف آپ برداشت کر رہے تھے۔ اور یہ یہاں پہ بہت حیرانگی والی بات ہے کہ ابتدائی مسلمان جو تھے ان کے اندر اس صبر و استقامت اور وہ تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس میں 2-4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط یقین تھا اور اتنی معرفت اللہ کی وہ کر چکے تھے کہ ایمان کی بشاشت ان کے دلوں میں ایسی پختہ ہو چکی تھی کہ وہ پہاڑ بھی ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئے۔
انہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود ڈٹے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش کی عادت تھی جس کو وہ سارے کفار بھی مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی وجود ہے، آپ کی فکری اور آپ کے روحانی طاقت، اور آپ کا یعنی کوئی ایسی شخصیت اس وقت نہیں تھی جو آپ کے مقابلے کی ہو۔ اس لیے آپ کی جو قیادت تھی، آپ کی جو رہنمائی تھی، اور آپ کا وجود ہر مسلمان کے لیے، اس وقت کے ہر مومن کے لیے مقناطیس کا طرح تھا۔ جس طرح مقناطیس چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قیادت تھی، آپ کی رہنمائی تھی، ایون ابو جہل لوگ وہ بھی آپ کی جو تلاوت تھے سنتے تھے اور کہتے تھے ہم، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ لوگ آپ کی انکار نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کا وجود ایسا تھا اور آپ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر صحابہ کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، اور پھر آخرت پر ان کا مضبوط یقین جو تھا وہ ان کو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔ پھر قرآن پاک کا جو بار بار نازل ہونا ساتھ ساتھ، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی وہ جو تھا ایک حوصلہ ان کو ہوتا تھا، اور ان کو جب کوئی تکلیف آتی تو ان کو بتایا جاتا کہ آپ سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ آ چکا ہے اور آپ ایسی جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہیں پہ الف لام میم حسب الناس، یہ طرح کو یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی یہ قرآن پاک کا نزول اور پھر جنت کی بشارتیں جو تھیں یہ ان لوگوں کو مزید استقامت ان کے اندر پیدا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10ویں سال بہت عام واقعہ طائف کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا، اس نیت سے سفر کیا کہ شاید یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات مان لیں، آپ کی مدد کریں اور آپ کو پناہ دے دیں۔ تو یہ آپ کا سفر تقریباً 40-45 دن کا تھا سفر، اور یہ سارا پیدل تھا۔ آپ رستے میں مختلف، آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، مختلف قبائل میں آپ دعوت دیتے چلے گئے، لیکن وہاں پہ کسی نے بات نہیں مانی۔ طائف پہنچے، 3 بھائیوں کا وہ 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے، آپ باری باری ان کے پاس گئے، لیکن ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی والا معاملہ کیا، اور کوئی کہتا تھا اللہ نے تجھے ہی نبی بنا کے بھیجنا ہے، کوئی کہتا ہے میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا اگر اللہ نے تجھ کو نبی بنایا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارے کا انکار کرنا جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح بہت زیادہ بدتمیزی کی، حتیٰ کہ آپ 10 دن کے لگ بھگ وہاں قیام کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، مختلف سرداروں سے، لیکن انہوں نے بجائے معاونت کرنے کے الٹا اوباش لڑکے جو تھے طائف کے، ان کو پیچھے لگا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 میل باہر آ کے آرام کیا۔ عتبہ اور شیبہ ان کا باغ تھا، وہ بھی آپ کی اس حالت کو دیکھ کے ان کو بھی ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ انگور، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دینا خاندان کا کہ یہ قبول کر لیں۔ اب اللہ کے رسول وہاں پہ بھی وہ عداس سے پوچھنے لگے تم کدھر کے رہنے والے؟ اس نے کہا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اچھا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے وطن کے رہنے والے ہو؟ تو اس کو دعوت دینا شروع کی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر وہاں پہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے حاضر خدمت ہوئے، اور فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو ان کو ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے والے آئیں گے اور وہ دین کا کام کریں گے۔ اور مولانا پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان اور برصغیر کے جو مسلمان ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے دن کی قربانی کا نتیجہ ہے، کہ وہیں سے اسی قبیلہ ثقیف سے محمد بن قاسم ثقفی یہاں پہ آئے اور انہوں نے اسلام کا پیغام یہاں برصغیر کے اندر پہنچایا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ پھر آپ نے وہاں پہ دعا کی کہ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اور بے کسی کا تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے وہ ذات جس سے ساری کائنات منور ہے اور جس سے تمام اندھیرے جو ہے روشنی میں بدل جاتے ہیں،
اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یعنی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کی دعا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اپنی کمی کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا۔ حالانکہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے ہر لحاظ سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر بھی آپ مثبت انداز سے جو ہے وہ ان کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اور آج ہم چھوٹی سی بات پہ ریش ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا کہ کبھی احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا، تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کا دن مجھ پہ بہت زیادہ سخت تھا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی پہ وادی نخلا میں قیام کیا، چند دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ وہاں پہ جن جو ہے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، وادی نصیبین کے جن تھے، انہوں نے آپ کا کلام سنا، تو وہ کلام جب سنا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ سورۃ جن اور سورۃ احقاف اسی موقع پہ اس کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہمیں جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگ وہ جن ایمان لائے، پھر انہوں نے جا کے اپنے بستیوں کے اندر کام شروع کر دیا، ان کو جا کے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں وہ یہودی جن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو جو ہی کلمہ پڑھا جا کے فوراً دعوت کا کام شروع کر دیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس دور کے ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، جو ہی مسلمان ہوتا تھا اسی وقت اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی ایک بھی ایسے صحابی نہیں ہمیں ملتے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آج بدقسمتی سے مسلمان اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والا لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے سے گریز کرتا ہے اور شرماتا ہے۔ اور یہ جو کمیونزم آیا، تو کمیونزم کے دور میں السلام علیکم کہنے پہ 7 سال کی سزا تھی، اور جو کسی کو دعوت دیتا تھا سزائے موت تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ دعوت سے پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے سفر کیے اور بستی بستی کریا جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان داعی اللہ بن جائے، اور جس طرح یہ سورہ احقاف میں آتا ہے، جنہوں نے جا کے کہا کہ جو اللہ کے داعی کی بات کا انکار کرے گا تو اللہ کو وہ ہرا نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی آج مسلمان جب اللہ کے پیغام کو لے کے اٹھے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی کرے گا، اللہ آج بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی اتباع نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے پیغام کو دنیا کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔